ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحكيم الحكيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جیسا کہ آپ کو میں جانتی ہوں سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارکہ کو اسلام کی پہلی جنگ جسے جنگ بدر کہتے ہیں وہ لگی گئی۔ جنگ بدر ہونے تک مسلمانوں کو بہت کمزور سمجھا جاتا تھا، دشمنان اسلام کا مکمل غلبہ تسلیم کیا جاتا تھا، مگر جنگ بدر نے دشمنان اسلام کی کمر توڑ دی۔ ان کی شان و شوکت کا پرچم جو بلند تھا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرنگو کر دیا۔ جنگ بدر میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے بھی بہت کم تھے، سامان حرب و ضرب جنگی ساز و سامان اس اعتبار سے بھی بہت کم لوگ تھے، ساتھ میں جسمانی طاقت و قوت جو بہادر اور سپاہیوں کے لیے لازمی اور ضروری ہوتی ہے اس میں بھی کمزور تھے۔ اگر ان کے پاس سب سے بڑی طاقت اور قوت تھی تو عشق مصطفیٰ کی تھی، محبت رسول کی طاقت ان کے پاس تھی۔ دشمن تعداد میں بھی زیادہ بلکہ 3 گنا زیادہ، سامان حرب و ضرب کثرت کے ساتھ، سامان خرد و نوش وافر مقدار میں، جسمانی طاقت و توانائی بھرپور، دشمن کی تعداد تقریباً 1000، مسلمانوں کی تعداد صرف 313۔ میدان بدر میں جب یہ مسلمان نہتے کمزور ناتواں اترے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالی نے ان 313 فاقہ کش مجاہدین کو 1000 کے لشکر جرار پر غلبہ عطا فرمایا، کامیابی عطا فرمائی۔ اسی کامیابی کو بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
واتقوا اللہ لعلکم تشکرون. بے شک جب بدر میں تم بہت کمزور تھے، ناتواں تھے، نصرکم اللہ، تو اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. واتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے دیہاتے اور کمزور مسلمانوں کو ظاہری اعتبار سے اتنی بڑی فوج پر کامیابی عطا فرمائی، فتح و نصرت عطا فرمائی. ایمان والوں کے پاس جو ایمانی طاقت، ایمانی قوت تھی، اس کے رسول کا سرمایہ تھا، اور ساتھ میں خود جناب مصطفیٰ تھے، اور قدم قدم پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات، تصرفات، معجزات ان کے ایمان کو طاقت اور توانائی عطا کرتے تھے. 313 مجاہدین جب میدان بدر میں اترے، سامنے 1000 کا لشکر، اور جب جنگ کی ابتدا ہوئی، مسلمان دشمنوں کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے، جنگ کے شعلے بھڑکنے والے تھے. حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو میں نے اپنے اگل بغل میں نظر ڈالی، تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں بندہ جب خود بہادر ہو اور اگل بغل والے بھی جنگجو اور بہادر ہو تو طاقت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے. ہمارے میں نے نظر ڈالی تو میرے اگل بغل میں دونوں سائڈ اور کم سن 16، 17، 18 برس کے لڑکے تھے، نا تجربے کار. میں نے سوچا کاش میرے ساتھ کوئی بھرپور جوانی سے بہادر ہوتا تو جنگ کے میدان میں مجھے کچھ سپورٹ اور طاقت ملتی. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک طرف سے بچے نے مجھے دھکا دیا، میں نے اس کی طرف مخاطب ہوا، وہ تو بچے ہوا تو مجھ سے وہ کہنے لگا کہ سامنے کی فوج میں ابو جہل کون ہے؟ تو ابو جہل کے بہادر آدمی مانا جاتا تھا، طاقتور آدمی تھا، جنگجو تھا. اب ایک 17-18 سال کا لڑکا کہہ رہا کہ ابو جہل ان میں کون ہے؟ اتنے میں دوسرے نے مجھے اشارہ کیا، میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا ابو جہل کون؟ اب چونکہ یہ دونوں بچے مدینہ کے رہنے والے تھے، ابو جہل مکہ کا آدمی تھا، یہ قبیلہ انصار سے ان دونوں بچوں کا تعلق تھا. حضرت معاذ اور حضرت معوذ دونوں سگے بھائی، حضرت افرا کے لڑکے، اور بڑی قابل رشک خاتون ہے وہ. اس خاتون کے تقریباً 3 شہزادے میدان بدر میں شہید ہوئے، مگر کم افسوس اور صدمہ نہیں کیا اس نے. خوش ہوتی تھی کہ قدم رسول پر میرے بیٹوں میں کام کیے. کوئی بہادر خاتون تھی. بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ ابو جہل کا پوچھ رہے ہو، مجھے معلوم ہے کتنا بہادر آدمی ہے وہ، اور تم لوگ کرو گے کیا؟ وہ دونوں بچے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ بدبخت ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، آج ہم نے قسم کھا لی ہے یا تو مار دیں گے یا مر جائیں گے، مگر آج کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، یا تو جان دیں گے یا جان لیں گے. اور وجہ کیا بتائی؟ سنا ہے کہ وہ بدبخت ہمارے آقا کو گالیاں بہت بکتا ہے. اتنے میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ فوج کی سب سے باہر نکلا، اور یہ دیکھو تو اس کے کچھ حفاظتی دستہ بھی تھا، کیونکہ وہ دشمن کی فوج کا سپہ سالار تھا. میری نظر اس پر پڑی تو میں نے بچوں سے اشارہ کر کے وہ جو سامنے ہے اور ارد گرد جو فوج کا دستہ ہے حفاظت کے لیے، اور ان کے بیچ میں جو وہی ابو جہل ہے. وہ کہتے ہیں میں نے انگلی کا اشارہ کیا اور ابھی ادھر دیکھا تو یہ دونوں بچے میرے پاس سے غائب تھے، اور دوسری نظر جب میں نے ادھر ڈالی تو دونوں کے دونوں ابو جہل پر وار کر رہے ہیں. اور اتنی بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ لڑکے نکلے اور ایسا وار پے در پے وار کرنا شروع کیا کہ
ابو جہل کو میں نے زمین پر گرتا ہوا دیکھا. دونوں لڑکوں نے اس پر پیر در پہ وار کیے اور چونکہ کمسنی تھی ابو جہل جب زمین پر گر پڑا اور گرنے کے بعد یہ دونوں لڑکے سمجھے کہ ابھی مر گیا، حالانکہ مرا نہیں تھا، دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہنے لگے یا رسول اللہ ابو جہل کو ہم نے مار دیا ہے. سرکار نے فرمایا کس نے؟ حضرت معاذ کہنے لگے میں نے. حضرت معوذ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے مارا ہے. سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعویٰ دونوں کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا تلواریں کہاں تمہاری؟ تو میں نے سنا یہ تلوار ہے. اسے صاف تو نہیں کیا؟ کہنا صاف نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا جس میں خون ابھی لگا ہوا تھا. میرے آقا نے فرمایا کہ تم دونوں سچ بول رہے ہو، دونوں کی تلواروں پر ابو جہل ہی کا خون لگا ہوا ہے. دونوں تلواروں پر ابو جہل کا خون لگا ہوا ہے. آج کی دنیا ترقی یافتہ ہے، میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکا ہے، اس کے باوجود ہمارا یہ چیلنج ہے. خون کے گروپس ہوتے ہیں، بلڈ گروپ. ایک ہی گروپ کا خون دو آدمیوں کے جسم میں ہو اور وہ ایک گروپ کا خون دونوں کے بدن سے باہر نکالے اور دے دے کسی کے باڈی میں، وہ گروپ تو بتا دے گا مگر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ خون کس کا ہے. وہ نہیں بتا سکتا ہے، یہ نہیں بتا سکتا. وہ گروپ بتا سکتا ہے کہ کس گروپ کا ہے. اب اگر دو بندے کھڑے کر دی جائے اس سے کہے کہ یہ دو خون ہے، گروپ تو سمجھ میں آ گیا مگر اس بوتل والا کس کا ہے، یہ بوتل والا کس کا ہے، وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، دونوں کو خون دیکھ گئے، یہ کس کے بدن سے نکلا ہے میں نہیں جانتا. آج ترقی یافتہ دور میں سائنس جہاں پہنچی ہے خدا کی قسم اس سے کئی گنا آگے میرے مصطفیٰ کی نظر 1450 سال پہلے پہنچ چکی ہے. سرکار نے تلوار کا خون دیکھ کر بتایا اور نام لے کے بتایا کہ کس کا خون ہے. ابو جہل کے بدن میں جو گروپ تھا ایسا تو ضروری نہیں کہ وہ اکیلا تھا پورے 1000 کے لشکر میں، اس گروپ کا خون والے کئی ہوں گے مگر سرکار نے خون پر نظر ڈال کے بتا دیا کہ یہ کون سے جسم سے نکلا ہے اور جس جسم سے نکلا ہے وہ جسم والے کا نام ابو جہل ہے. فرمایا ہاں تم دونوں نے سچ کہا. پھر یہ دونوں نوجوان میدان میں اتر پڑے. ابو جہل کے لڑکے اکرمہ بن ابو جہل بعد میں ایمان لائی. اس نے دیکھا کہ میرے باپ کو مارنے والے یہ دونوں لڑکے. تو حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اکرمہ کی نظر مجھ پر تھی، وہ باز کی طرح مجھ پر چھپتا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے میرے کاندھے پر تلوار کا وار کر دیا. اب جیسے تلوار کا وار میرے کاندھے پر پڑا، سیدھے کاندھے پر جس میں تلوار تھی، وہ کاندھا میرا کٹ گیا. میں نے الٹے ہاتھ میں تلوار تھامی مگر کاندھا پورا کا پورا کٹ کے گرا نہیں تھا، چمڑی پر لٹک رہا تھا. اور جتنا تیزی کے ساتھ میں تلوار چلا رہا تھا، دشمن کا مقابلہ کر رہا تھا، وہ ہاتھ میرا لٹک لٹک کے بار بار سامنے آ جاتا اور مجھے لڑنے میں کافی دقت ہو رہی تھی. میں نے سوچا کہ یہ ہاتھ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھا اور زور دے کے توڑ دیا. فرماتے مجھے راحت ہو گئی. یہ ہمت، یہ توانائی آخر انسان میں آتی کہاں سے؟ آخر یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ جذبہ صرف محبت رسول کا ذریعہ. محبت رسول ہے جو انسان کو اتنا جذباتی بنا دیتا ہے. فرماتے ہاتھ میں نے توڑ دیا، لڑتا رہا یہاں تک کہ فرماتے ایک صحابی نے میرا ہاتھ اٹھایا، کٹا ہوا ہاتھ، اور اٹھا کر حضور کے پاس لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں بھی وہاں پہنچا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کٹا ہوا ہاتھ لیا اور میرے موڈے سے جوڑ دیا اور تھوک لگا دیا. فرماتے سرکار کا تھوک لگنا تھا، اللہ کی عزت کی قسم میرا ہاتھ جوں کا توں ہو گیا. ظاہر بات ہے جن کی نظروں کے سامنے ایسے معجزات ظاہر ہو، وہ بڑا دشمن کی 1000 فوج نہیں کروڑ بھی ہوتی تو نہیں کرتے، وہ خوف زدہ نہیں ہوتے. اسی جنگ میں حضرت عکاشہ بن محسن، حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میدان کارزار میں لڑ رہا تھا بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ. اچانک میری تلوار پر
کسی دوسرے کی تلوار کا وار ہوا یا میں نے کسی کی ڈھال پر وار کر دیا، اس پر جان سے وہ حملہ کرنا چاہتا تھا مگر اس نے اپنے بچاؤ میں ڈھال آگے کر دی، اور جب ڈھال اس نے آگے کی میری تلوار اس کی ڈھال پر جا کے گری تو میری تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب جب تلوار ہی ٹوٹ گئی اور چاروں طرف دشمن ہے تو میں نے سوچا کہ میں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ فرماتے اب لڑوں کیسے؟ میں پیچھے ہٹا اور سیدھے حضور کے پاس گیا۔ میں نے کہا رسول اللہ وہ ہتھیار نہیں ہے، میں لڑوں کیسے؟ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے نیچے کی طرف دیکھا اور فرمایا اٹھائے، تو میں نے نیچے دیکھا تو لکڑی کا ٹکڑا تھا۔ فرماتے حضور نے کہا اٹھا، تو میں نے اٹھا لیا۔ حضور نے فرمایا عکاشہ جاؤ اس سے دشمن سے لڑو۔ ذرا سوچے اگر ہم آپ میں سے بھی کوئی ہوتا تو یہی سوچتا یا کہتا نہیں تو کم سے کم سوچتا تو ضرور۔ تلواریں لوہے کی ہیں، نیزے لوہے کے ہیں، تیروں پہ پھن اس کے لوہے کے لگے ہیں، اور مجھے لاٹھی دے کے آپ دیکھ رہے ہیں، اور لاٹھی بھی کوئی باقاعدہ لاٹھی نہیں ہے، میدان میں پڑی ہوئی چھڑی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کوئی لاٹھی تو ہے نہیں، ڈنڈا تو نہیں تھا، ایک میدان میں پڑی ہوئی کھجور کی غالباً شاخ ہے۔ سرکار نے فرمایا اٹھا، مگر دل میں ذرہ برابر خیال نہیں آیا کہ لکڑی لے کے کیا کروں، کیونکہ ایمان تھا کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا ہے۔ اور کہا دشمن سے مقابلہ کر، فرماتے پورے یقین کے ساتھ لکڑی اٹھائی میں نے، اور جب فضا میں لہرایا اور جب وہ سامنے آئی تو اللہ کی عزت کی قسم تلوار تھی۔ وہ تلوار نہایت چمکدار، لمبی اور بہت سخت لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے مقابلہ کیا، پوری جنگ ہو گئی۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میدان بدر کے بعد بھی کئی جنگوں میں اسی تلوار سے انہوں نے جہاد کیا۔ اپنی زندگی میں جتنی لڑائیاں لڑی ہیں ساری کے ساری لڑائیاں وہی تلوار جو لکڑی والی تھی، مگر زبان رسول سے نکل گیا اٹھا اور حملہ کر۔ پتا چلا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی، تم نے دن کو کہا کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمہ بہت زبردست موڑ کا ہوا۔ اسی جنگ میں حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آنکھ پر دشمن کا تیر لگا اور آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا۔ ایک روایت میں کہ زمین پہ گر گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ لٹک گیا، گال پہ لٹکنے لگا۔ اور ظاہر بات ہے وہ لٹکا ہوا تھا تو صحابہ کو لگا اس میں تکلیف زیادہ ہے، کاٹ کر اسے الگ کر دیں تو درد میں کمی آئے گی۔ حضرت قتادہ سے کسی نے کہا اسے کاٹ دیں، الگ کر دیں آپ کو، تو حضرت قتادہ کہنے لگے نہ، میں اس آنکھ کو لے کے حضور کی بات جاؤں گا۔ وہ آنکھ کا ڈھیلا باہر ہے اور حضور کے پاس آئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نکل گئی ہے۔ اللہ حضرت ایک شعر ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدرا تیرا، نہیں سب بہت مشہور ہے، مگر اس میں ایک بات کی بتانا چاہتا ہوں، حضرت قتادہ کی روایت سے نہیں آ رہا۔ پہلے والے مصرے میں 2 لفظ ہیں، جود اور کرم۔ حالانکہ جود بھی عطا کرنے کو کہتے ہیں اور کرم بھی مہربانی کو کہتے ہیں، دونوں قریب قریب ہم معنی لفظ ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ایک ہی مصرے میں 2 ہم معنی الفاظ کو جمع کر دیا۔ تو کرم کہتے تھے تب بھی بات پوری ہو جاتی، جود کہتے تھے تب بھی بات پوری ہو جاتی، مگر دونوں الفاظ کو ساتھ میں ملا کر بیان کیا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدھا تیرا۔ جب کبھی پرانی بات ہے، میں نے اس پر تھوڑا سا توجہ کی کہ آخری ہم معنی الفاظ 2 ایک ساتھ لانے کا مطلب کیا ہے۔
جب میں تھوڑا اس کی گہرائی میں اترا، مطالعہ میں نے شروع کیا کہ کوئی کلام ہی اعلیٰ حضرت کا ہے، کسی دوسرے کا ہوتا تو ہم سمجھ سکتے تھے وزن بٹھانے کے لیے کر دیا ہے، ردیف قافیہ ملانے کے لیے کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن کلام چونکہ اعلیٰ حضرت کا ہے تو میں نے اس پر تھوڑا سا تحقیق کیا، غور کیا، تھوڑا سا مطالعہ میں نے بڑھا دیا، ڈکشنریاں کھول کھول کے دیکھی تو ایک چیز میرے سامنے آئی کہ دونوں الفاظ قریب قریب ہم مانا ہے مگر کچھ فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کرم اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر ملے، اور جود کہتے ہیں جو بے مانگے ملے۔ دینا دونوں جگہ پایا جاتا ہے، عطا کرنا دونوں جگہ ہے، مگر کرم وہ جو مانگو تو ملے، اور جود وہ جو بے مانگے ملے۔ اعلیٰ کرتے فرماتے ہیں کہ آمنہ کے نام کا در وہ در ہے جہاں مانگو تو ملے، نہ مانگو تو ملے۔ مانگو تو بھی ملتا ہے، نہ مانگو تو بھی ملتا ہے۔ اب حضرت قتادہ دیکھیں آپ، یہ گئے تھے آنکھ دکھانے، یا رسول اللہ یہ آنکھ کا ڈھیرا نکل آیا ہے، سرکار کرم کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا قتادہ اگر صبر کرو تو جنت ملے گی، لیکن آنکھ رہنے دے۔ مطلب یہ ہوا کہنے کا لب لباب یہ نکلا کہ آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے، لیکن صبر کر بغیر آنکھ کے رہے، اللہ اس کے بدلے جنت عطا کرے گا۔ اگر تو چاہے تو پھر میں آنکھ دے دوں، لوٹا دوں تجھے۔ حضرت قتادہ کا ایمان دیکھیں، آپ عقیدہ دیکھیں۔ حضرت قتادہ کے ذہن میں ابھی جنت کا سوال ہی نہیں تھا، وہ تو آنکھ کی فکر میں تھے، اور حضور نے جنت کا ذکر اپنی طرف سے کر دیا۔ حضرت قتادہ کہنے لگے یا رسول اللہ آنکھ میں نے مانگی ہے، آنکھ میرے مانگنے پر دیجیے، جنت اپنی طرف سے دیجیے۔ یہ ہے واہ کیا جھوٹ و کرم ہے شہے بتا تیرا، مانگو تو ملے، نہ مانگو تو ملے۔ آنکھ میں نے مانگی ہے، جنت کا ذکر آپ نے چھیڑا ہے، تو آنکھ میرے مانگنے پر دے اور جنت اپنی طرف سے عطا کر دے۔ حضور نے آنکھ کا ڈھیلا پکڑا، لوہا کے دان لگایا اور آنکھ کے اندر ہتھیلی سے ڈھکیل دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میری آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی، جنت بھی مل گئی، آنکھ بھی مل گئی۔ حضرت قتادہ جب بوڑھے ہوئے تھے نا، بوڑھے جب بڑھاپے میں تو ایک آنکھ ان کی کمزور ہو گئی تھی، بہت کمزور، نظر کم آتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کون سی آنکھ سے کم نظر آتا ہے؟ تو حضرت قتادہ نے جواب دیا بڑا ایمان رکھو، تو میں جو گھر میں آتا فرمائی وہ کمزور ہو گئی، مصطفیٰ والی ابھی برابر گئی۔ کیا عقیدت ہے، کیا محبت ہے، اللہ کی عطا کردہ جو بھی، حالانکہ یہ بھی اللہ کی ہے، اللہ کی ہی عطا کرتا ہے، مگر چونکہ بعد میں ذریعہ مصطفیٰ ہے، ذریعہ تو کہتے تھے جو اللہ نے دی تھی وہ کمزور ہو گئی ہے، حضور والی اب بھی چمکتی ہے، وہی بینائی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کے پوتے ہیں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا جب زمانہ آیا، جب خلیفہ بنے عمر ابن عبدالعزیز تابعین، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے ان کی ملاقات ہوئی، مدینہ کے رہنے والے تھے حضرت عاصم۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ان سے پوچھا کہ مدینہ میں کس خاندان سے، کس قبیلے سے تعلق ہے اور کس کے لڑکے ہو؟ تو حضرت عاصم نے اپنا تعارف جو کرایا، کہتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی آنکھ بدر میں نکل گئی تھی اور مصطفیٰ نے تھوک لگا کر اسے جوڑ دیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہا تم قتادہ کے؟ تو کہا ہاں میں ان کا پوتا ہوں۔ یعنی ناز تھا ان کو بھی کہ میں اس باپ کی اولاد میں ہوں، اس دادا کی اولاد میں ہوں جس کی آنکھ کو میرے مصطفیٰ نے ہتھیلی سے اندر دھکیل کر درست فرما دیا تھا۔ بہرحال حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اختیارات، کمالات اور تصرفات یہ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، ان کے اندر ایمانی جوش بھی تھا، ایمانی غیرت بھی تھی، جذبات بھی تھے، اور حضور سے بے پناہ محبت۔ یہ نتیجہ تھا کہ بہت ٹوٹ کر کے انہوں نے جنگ بدر میں کام کیا، مگر چونکہ تعداد کم تھی، کہاں 313 اور کہاں 1000 کا لشکر، 3 گنا زیادہ۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ تعداد بہت زیادہ ہے اور مہینہ رمضان کا
کھانے کی بھی فاقے سے فاقے گزر رہے. ان حالات میں صحابہ نے رجوع الی رسول. دیکھیے اگر دعا مانگی جا سکتی تھی تو خود بھی دعا کر سکتے تھے کہ مولا مدد کر دے, اللہ میدان جنگ میں ہے, ہماری امداد کر دے. مگر صحابہ نے خود اللہ سے دعا نہیں مانگی, بلکہ صحابہ نے رجوع کیا حضور کی طرف کہ یا رسول اللہ ہم بہت کمزور ہیں, دشمن بہت طاقتور ہے, حالانکہ ہم اپنا جی جان لگا کر لڑ رہے ہیں, آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ مدد کرے, نصرت کرے ہماری, ہم بالکل کمزور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. ہماری تعالیٰ یہ مٹھی بھر فوج لے کر میں میدان میں اترا ہوں, اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے لن تو ودا ودا, تو مولا صبح قیامت تک اس زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہو سکے گی, کیونکہ یہ بنیاد ہے. اگر یہی بنیاد اکھڑ گئی, میدان بدر میں اگر یہ کام ناکام ہوئے, ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, تو پھر صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا باقی کون رہے گا؟ کیونکہ بنیاد ہی وہ ہے, جڑ وہ ہے. جب جڑ کٹ گئی تو شاخیں کہاں سے نکلے گی, پتے اور پھول کہاں سے نکلیں گے؟ مولا اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر صبح قیامت تک تیری بندگی کرنے والا کوئی نہ ہوگا. آپ دعا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی, اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اے مصطفیٰ آپ کے کہنے پر 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں, مدد فرمائی. بألف من الملائکہ, 1000 فرشتوں سے مدد. اگر آپ سوچیں, اور بہت قابل اور بات کی ہے, جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, اسے مراد کون؟ حضرت آدم. اب ظاہر بات ہے آدم ہوئے تو آدمی ہوئے, ساری کائنات کے انسانی وجود میں آئی, وہ ابو البشر ہیں. ان کی تخلیق پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا, اور کیا کہا تھا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا, مولا تو اسے پیدا کرے گا تو زمین پہ جا کے لڑائی جھگڑے کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, کیا تیری تسبیح کے لیے, تیری تقدیس کے لیے, تیرے ذکر کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب ذرا دیکھیں, انسان کی تقدیر پر پہلے دن فرشتوں نے اعتراض کیا تھا, اور اعتراض کی وجہ کیا؟ یہ لڑائی جھگڑا کرے گا, خون فساد کرے گا, خون بہائے گا, فساد پھیلائے گا. گویا فرشتہ لڑنے جھگڑنے پیدا نہیں ہوا, مگر انسان کی سرشت میں لڑائی جھگڑا تو میں ہے. فرشتوں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا, اور اپنا مقصد بھی بتا دیا, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, کہ ہم تیری حمد کے لیے, پاکی کے لیے, تقدیس کے لیے اور تسبیح کے لیے ہم کافی نہیں ہیں. انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ تو زمین پر جا کے لڑائی جھگڑا کرے گا, طوفان برپا کرے گا. پتا چلا انسان کی سرشت میں لڑائی جھگڑا تو پایا جاتا ہے, مگر فرشتے لڑنے جھگڑنے کے لیے, اور انسان کے اسی فطرت پر فرشتوں نے اعتراض بھی کیا. مگر بدر کے دن اللہ نے انہی سے کہا تسبیح کرو, فرشتوں تسبیح چھوڑو. مولا کیا کرے گا؟ تلوار اٹھاؤ. تم نے یہ انسان پر اعتراض کیا تھا نا کہ یہ جھگڑا کرے گا, یہ جنگ کرے گا, یہ فساد کرے گا, اب آج تمہاری باری ہے, تسبیح چھوڑو, تلوار اٹھاؤ. اور فرشتوں کی حکم خدا ہے, تلواریں لے کر ادھر پڑے. 1000 حضور کی ابھی دعا جاری ہے, حضور نے ابھی دعا موقوف نہیں کی. حضور دعا کر رہے, مولا فرشتوں کے ذریعے میرے غلاموں کی مدد فرما. اللہ نے پہلے فرمایا 1000 کا لشکر فرشتوں کا بھیج رہا ہوں, پھر عرض کی باری تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے میرے غلاموں کی مدد فرما. یہ تقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اللہ نے دوسری آیت اتار دی, اب 3000 بھیج رہا ہوں, فرشتے 3000 بھیج رہا ہوں.
وتتقوا يأتوكم من فوقهم هذا يمددكم بخمسة آلاف من الملائکہ. حضور نے پھر دعا مانگی. اللہ نے فرمایا پیارے اب 5000 بھیج رہا ہوں. میدان بدر میں پہلے 1000 کا اعلان ہوا. حضور کی دعا جاری رہی. مولا فرشتوں کے ذریعے غلاموں کی مدد کرو. اللہ نے فرمایا 3000 بھیجتا ہوں. حضور نے پھر دعا مانگی. مولا فرشتوں کے ذریعے مدد کر. اللہ نے فرمایا 5000 بھیج رہا ہوں. ابھی یہ صحابہ میدان جنگ میں ہے کہ اچانک آوازیں آنے لگی آگے بڑھو آگے بڑھو. فرشتے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلامان رسول ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ آواز کس کی ہے. حضور کی طرف توجہ فرمائی. حضرت ابو بکر سے میرے آقا فرما رہے ہیں ابو بکر مبارک ہو جبریل 5000 کی فوج لے کے آ گئے. جبریل فرشتوں کی فوج کا کمانڈر ہے اور وہ آپ کی مدد کے لیے آ گئے. اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے 5000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی. اور اس وقت تک فرشتوں کی آمد تک سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان ان کے ساتھ تھا اور یہ ابھار رہا تھا. بڑو مٹھی بھر مسلمان ہے مٹا دو فنا کر دو تباہ کر دو اسلام کا نام و نشان مٹا دو. لیکن جب آسمان سے فرشتے اترنے لگے اور انی بریء منکم قرآن کہتا ہے کہ وہ بھاگنے لگا اور کہنے لگا میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. انی حرام اعلیٰ کروں نا کہ یہ جو نہیں دیکھ رہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. کیونکہ کافی فرشتے نہیں دیکھ رہے تھے شیطان فرشتوں کو دیکھ رہا تھا. شیطان جبریل کو دیکھ رہا تھا. کہنے لگا انی ارا مالا کروں جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور کہنے لگا انی اخاف اللہ مجھے اللہ کا ڈر ہے. واللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اور میں ان کے ساتھ بھاگنے لگا. ایک آدمی نے اسے پکڑا کہ اب تک تو ہمیں بہت ابھار رہا تھا اب کہاں بھاگ رہا ہے. اسے کیا پتا کہ یہ شیطان ہے یہ سراقہ بن مالک ہے. اس نے اسے گھوسا مارا کہا ہٹ تم لڑو اور تمہارا کام جاؤ میں ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. بہرحال شیطان وہاں سے بھاگ گیا. کہتے ہیں کہ کفار مکہ کے چہروں پر کوڑوں کے چابک کے نشان ناک اور گالوں پر نظر آتے تھے. کئی صحابہ کہتے ہیں کہ دشمن مد مقابل ہے. میں نے تلوار اٹھائی کہ گردن الگ کر دوں. میری تلوار اس کی گردن تک پہنچی نہیں اور گردن ٹوٹ کے گر گئی. صحابہ نے حضور سے کہا سن لیں یہ عجیب معاملہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے تلوار ماری نہیں اور گردن کٹ گئی. سرکار نے فرمایا وہ جبریل کی تلوار سے کٹی ہے وہ میکائیل کی تلوار سے کٹی ہے. وہ چابک فنا فرشتے نے مارا تھا. اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے میدان بدر میں اتار دیے. حضرت گرامی اس سے دو باتیں عقیدے کی جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ جس سے ہمارا ایمان پیدا ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام تعداد کے اعتبار سے بھی سامان جنگ کے اعتبار سے بھی جب انہوں نے اپنے آپ کو کم سمجھا تو رجوع کدھر کیا کیوں انہیں معلوم نہیں تھا کہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی. کیا ان کا ایمان اللہ پر نہیں تھا؟ پھر اللہ سے دعا کرنے کے بجائے حضور کی طرف کیوں گئے حضور سے کیوں مانگا؟ آج بہت سارے لوگوں کا ذہن اس معاملے کو لے کر خراب ہو گیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں وہی ایمان عطا کیا ہے جو صحابہ کا تھا. ہم اسی ڈگر پہ ہیں جس ڈگر پر ابو بکر عمر تھے. ہم اسی راستے پر ہیں جس راستے پر حضرت سہیل رومی اور حضرت بلال حبشی حضرت مولا علی شیر خدا تھے. اللہ کا شکر ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ سے مانگو. میں کہتا ہوں میدان بدر میں صحابہ تھے. اگر وہ چاہتے تو کیا انہیں پتا نہیں تھا سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے فرشتے بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے. انہوں نے خود نے دعا کیوں نہیں مانگی خود نے اللہ سے سوال کیوں نہیں کیا حضور سے کیوں سوال کیا؟ تو اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں وہ جانتے تھے کہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. انا اعطینا کل کوثر کی ساری کثرت پاتے یہ ہے. دیتا اللہ ہی ہے مدد دلانے والے حضور ہیں. مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے
مگر مدد کروانے والے مصطفیٰ ہے. یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلے تو انہوں نے رجوع کیا, اور دوسری بات یہ جو ہم سب کے عمل کے لیے ہے, یہ یہاں سے تو عقیدہ بن گیا, لیکن عمل کے لیے یہ کہ اللہ سے اگر کوئی چیز چاہتے ہو, یہ تصوف کی سیڑھی آپ کو دے رہا ہوں میں, تصوف کا پائدان دے رہا ہوں آپ کو, کہ اگر اللہ سے کوئی چیز چاہتے ہو تو میں کہہ کے کبھی مت جانا. اپنے آپ کو جب تم یہ کہو گے کہ میں کچھ نہیں ہوں تو مدد آتی ہے. میں کچھ ہوں کہہ کے کچھ مانگو گے تو کچھ نہیں ملتا. میں کچھ نہیں ہوں کہہ کے مانگو گے. اگر علم چاہتے ہو تو یہ کہو مولا میں جاہل ہوں, کچھ نہیں ہے, زبان سے نہیں, دل کی گہرائیوں سے ہو. دولت میں کم ہے مولا میں بالکل ناکارہ ہوں, عاجزی ان کے ساری سب سے پہلی چیز ہے. اور انسان کے پاس تکبر تو نہیں ہے کیا یار, یہ انسان جو گمن کرتا ہے تکبر کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. سرکار فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اپنے آپ کو پہچانو. آدمی کا میں نکل جائے گا. آدمی دولت مل گئی تو میں, شہرت مل گئی تو میں, علم مل گیا تو میں, عزت مل گئی تو میں, یہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے, پچھڑا ہوا سمجھنے لگتا ہے, اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے والا تو کچھ بھی نہیں. جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اللہ اسی عزت عطا فرماتا ہے. جو اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے. اور اپنے آپ کو علم کے اعتبار سے دیکھا ہے شیطان کا علم کوئی کم تھا, معلم الملکوت تھا, مگر میں کہا تو کچھ نہ ہوا. فخرج منها فإنك رجيم کہہ کے نکال دیا گیا, نکال دیا گیا. تو یاد رکھیں سب سے پہلی چیز ہے عاجزی. علم کے ساری اپنے آپ کو ختم کر دو, فنا کر دو. میں کچھ نہیں ہوں, میں گنہگار. اور پھر ہماری اصل بھی تو کیا ہے یار, ہماری اصل کی طرف جائیں تو ہماری اصل ہے کیا, چند پانی کے ناپاک قطرے. ہاں ہمارا وجود کی بنیاد کیا ہے, چند ناپاک قطروں کے سوا اور ہے کیا. اور جو ناپاک قطروں سے جس کا وجود ہو وہ میں کہے, یہ زیب ہی نہیں دیتا ہے. یہ تو اس خدا کا شکر ہے کہ وہ ناپاک قطروں کو کہیں بہنے سے بچا دیا اور ماں کے شکم میں اسے پہنچا کر ہم جیسا انسان بنا دیا ہے. ورنہ ہماری حیثیت چند قطروں ہوگی, ناپاک قطرے. کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک, بدن پہ لگ جائے تو بدن ناپاک, شہوت کے ساتھ انسانی جسم سے خارج ہو جائے تو آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے, مسجد میں نہیں آ سکتے, کعبے کا طواف نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ روزہ بھی اس حالت میں اگر رکھو گے تو مکروہ ہو جائے گا, اور نماز قضا ہوگی اس کا گناہ الگ ہوگا. یاد رکھیں غسل جس سے واجب ہو جائے, غسل جس سے فرض ہو, ان قطروں سے تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے. کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم تکبر کریں, ہم گھمنڈ کریں, ہم یہ کہیں کہ میں کچھ ہوں. یاد رکھیں جب انسان میں کچھ ہوں کہتا ہے تو اللہ فنا کر دیتا ہے, اللہ مٹا کے رکھ دیتا ہے. اور جب بندہ یہ کہتا ہے مولا میں کچھ نہیں بس تو ہے. حضرت سیدنا معروف ترقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبحان ایک مرتبہ یہ کہتے تھے, سبحان اللہ, کہتے ہیں کہ میں پہلے حضرت بایزید گستاخی کا قول ہے, حضرت بایزید وہ کہتے ہیں میں پہلے خدا کی تلاش میں نکلا, خدا کی تلاش میں نکلا تو جہاں پہنچا بایزید ہی نظر آیا, خدا ملا ہی نہیں. ڈھونڈتا رہا خدا کو پاؤں مگر کئی خدا نہ ملا, جہاں دیکھا بایزید دیکھا. کہتے اب چند سالوں سے حال یہ ہے کہ اب بایزید کو ڈھونڈتا ہوں کہ بایزید کہاں ہے, جہاں دیکھتا ہوں اسی کا جلوہ دکھتا ہے. اب بایزید کو تلاش کرتا ہوں, بایزید نظر ہی نہیں آتا. یہ کیا ہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. اقبال نے کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر بڑے گلزار ہوتا ہے. دانا جب تک مٹی میں نہیں ملتا یقین جانے کو پودا نہیں بنتا, ہرا بھرا درخت نہیں بنتا, پھل والا نہیں بنتا, پھول والا نہیں بنتا. اس کو پہلے اپنے آپ کو مٹی میں فنا کرنا پڑتا ہے. ورنہ انسان اگر تو بھی اپنے آپ کو کچھ بنانا چاہتا
مجھے کچھ بنا دے گا. اعلیٰ حضرت نے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ ایسا مٹا دے اپنی بلا میں خدا ہمیں, ایسا مٹا دے اپنی بلا میں خدا ہمیں کہ ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ہم اپنے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں مگر میں کہاں ہوں پتہ نہ چلے, بس تو ہی تو نظر آئے. اور جب انسان فنا ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا, ہو جاتا ہے نام. اللہ اسے مٹنے نہیں دیتا جو اس کے لیے مٹتا ہے, جو اس کے لیے مٹتا ہے اللہ اسے مٹنے نہیں دیتا. تو بہرحال صحابہ کرام نے جب یہ کہا کہ کچھ نہیں ہے, اللہ نے فرشتوں کی مدد دی. 5000 فرشتے بدر میں اترے اور جب دشمنان اسلام تقریباً 70 قتل ہوئے, مسلمان 14 سے بھی ہوئے. 313 میں سے شہادت پانے والے کتنے؟ 14. اور 1000 کے لشکر میں سے قتل ہونے والے 70 اور 70 ہی گرفتار ہوئے, 70 ہی فیدی بنے. سرکار نے میدان بدر میں فتح و نصرت کے بعد 3 دن قیام فرمایا. جنگ 70 لوگ قید میں آ گئے, 70 مارے گئے, باقی سر پہ پیر رکھ کے بھاگے. بڑی نیندی اور غرور کے ساتھ آئے تھے, تکبر کے ساتھ, ناچ گانے والی عورتیں ساتھ میں, شراب کے بچے ساتھ میں. وہ پتہ نہیں کیا سمجھ لیا تھا انہوں نے, یہ مٹھی پر مسلمان ہے, کہا ان کو قتل نہیں کرنا ہے. ابو جہل کے بار بار یہ نعرے ہوتے تھے, ان کو جان سے نہیں مارنا, ان کو قیدی بناؤ, ان کو غلام بنا کے رکھیں گے, ان کو مارنے میں قید کتنی لگتی ہے, ہمیں 1000 ہے, ان کی تعداد کتنی ہے, مگر اللہ نے دکھا دیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ, کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے. اس کا حکم ہوتا ہے تو مٹھی پر بھی ہزاروں پر بھاری پڑ جائیں. بہرحال 70 لوگ قتل ہوئے, 70 ہی لوگ گرفتار ہوئے. اور یہ جب سب بھاگنے لگے, کچھ مال غنیمت جو ہتھیار وغیرہ تھا وہ سارا کچھ سمیٹا گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کا وقت ہو گیا ہے, اذان دے دو. اذان ہوئی, جماعت کی تیاری, لوگوں نے نماز کی تیاری شروع کر دی. سمجھ رہے آپ, میدان بدر جنگ ابھی ختم ہوئی, سب ہٹے کٹے تندرست ہے نا, تو انہوں نے سب کو مارا ہے, ان پر تو کسی کا وار ہوا ہی نہیں. تقریباً زخمی تو سب ہوں گے, سر پھٹا ہوا, ہاتھ ٹوٹا ہوا, نیزہ لگا ہوا, تلوار لگی ہوئی, تیر لگا ہوا, مگر کوئی صحابی بیٹھا نہیں. حضور نے فرمایا نماز. آج ہمارے سر میں درد ہو تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, بخار آ جائے تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, وہ زخموں سے چور ہے. نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے, جماعت بھی نہیں چھوٹتی, جماعت سے نماز ہو رہی ہے. بہرحال اللہ ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. یہ تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ کے ہاتھ تلے منتظر فردا ہو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا آج کا مسلمان کہتا ہے مولا بدر میں فرشتے اتار دیا تھا, آج ہم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے, کب تیری رحمت برسے گی, کب تیری رحمت برسے گی. اللہ فرماتا میں فرشتوں کا اترنا دیکھا, ہاتھ پیر توڑ کر بھی جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے, وہ نہیں نظر آتا. جب تو اس قابل بن جا کہ اعضا اگر دھیرے پڑ جائے, زخمی ہو جائے, پھر بھی اللہ کا فرض نہ چھوڑ, یہ عہد تو کر لے, فرشتے اتارنے کی ذمہ داری میری ہے. یہ تو ہمارے باپ دادا ہی ہیں وہ, مگر انہوں نے پہلے اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کے لیے, اور اس کے بعد اللہ کی مدد آئی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کریں, مولا تو ہی سب کر دے. ایسا تو نہیں نہ ہوگا, ہمیں بھی کچھ پڑھنا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے تو تھوڑا پڑھ کے تو دیکھ. حدیث میں آیا ہے کہ میرا بندہ اگر ایک بالش میری طرف پڑھتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ پڑ جاتی ہے. اگر میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کے اس کی طرف چلی جاتی ہے. ہمیں پڑھنا پڑے گا نا پہلے, ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہماری کوئی پرانی روش بیٹھنگا پن, نمازوں سے دور, روزوں سے دور, مسجدوں سے دور, قرآن سے دور, اسلام سے دور,
نہ چہروں پر داڑیاں ہیں، نہ لباس اسلامی ہے، نہ تہذیب اسلامی ہے، نہ تمدن اسلامی ہے، اور پھر جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں مولا میرا حال دیکھ، دعاؤں کی محفلیں کرو۔ تو میں یہ نہیں کہتا دعا نہ کریں، تو دعا کے لیے پیر صاحب کو بلاؤ، علامہ صاحب کو بلاؤ، مولانا صاحب کو بلاؤ، امام صاحب سے کہو یار یہ کورونا پھیل گیا، یہ فلاں ہو گیا، دشمن حملہ کر رہا ہے، ہم بہت ذلیل ہو رہے ہیں، دعا کیجیے۔ میرے بھائی اگر خالی دعا سے کچھ ہوتا نا، خالی دعا سے معاف کیجیے گا، تو حضور سے پڑھ کر مستجاب الدعوات دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں سکتا۔ سرکار اگر چاہتے تو کعبے کی دیوار کے پاس بیٹھ کے اگر دعا کر دیتے پوری دنیا مسلمان ہو جاتی۔ میدان بدر میں اترنے کی ضرورت حضور کو کیوں پڑی؟ احد اور خندق میں جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سرکار نے عمل سے یہ بتا دیا کہ خالی دعا نہیں، عمل بھی کر، دعا بھی کر۔ پہلے میدان بدر میں اتارا ہے، پھر دعا مانگی ہے، احد میں اتارے ہیں میدان جنگ میں، پھر دعا مانگی ہے۔ ہم میدان جنگ میں نہ صحیح، میدان عمل میں تو اترے، کم سے کم نماز تو پڑھیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ ذرا سوچیں، رمضان میں کچا کچ مسجد بھر آ رہے ہیں آپ لوگ ذوق شوق کے ساتھ، اور رمضان کی بات کیا ہوتا ہے ہمارا حال، ہمیں کھانے کمانے سے فرصت نہیں ہے، پھر اللہ سے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حال دے۔ کسی نے کہا تھا کہ میں نے کہا مولا میرا حال دیکھ، آئی آواز بندے اپنا نام اعمال دیکھ۔ تیرا حال اس وقت دیکھیں جب تیرا نام اعمال ٹھیک ٹھاک ہو، تیرا نام اعمال گناہوں سے لبریز ہے اور مجھے کہتا ہے میرا حال دیکھ، جب تو میرے گھر کی پرواہ نہیں کرتا، میری نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا، میرے قرآن کی تجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے قانون کی تجھے کوئی پرواہ نہیں، تو پھر میں تیری پرواہ کیوں کروں؟ تو میرے قانون پر عمل کر کے تو دے، اس کی مجال ہے جو تیری طرف آنکھ اٹھا کر کے لیتے ہیں۔ تو میدان بدر میں اگر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی ہے، ہمیں جب یہ نظر آتا ہے تو میدان بدر میں زخمی حالت میں صحابہ کا نماز پڑھنا بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، واقعے کی حالت میں تلواریں چلاتے ہوئے دیکھنا پڑے گا، روزے کی حالت میں لڑتا دیکھتا ہوئے دیکھنا پڑے گا کہ وہ لڑ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے اور دن بھی جمعے کا ہے، صدر رمضان جمعے کی دہائی بھی اس مرتبہ فرماتے بہرحال جنگ مکمل ہوئی، سرکار نے فرمایا نماز، صحابہ ہاتھ کٹے ہوئے، سر کٹے ہوئے، سینوں پہ نیزے، ادھر تیر تلواروں کے وار، مگر اس کے باوجود ہلکی پھلکی مرہم پٹی کر ڈالی اور نماز کے لیے بالکل تیار۔ مصلی امامت پر میرے مصطفیٰ، پیچھے سارے صحابہ، سبحان اللہ، سرکار نے نیت باندھی۔ صاحب تفسیر مظہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ولقد نصرکم اللہ، اس کی تفسیر میں اس کے آگے جو ہے آیت کریمہ اذ تقول للمؤمنین علی یکفیکم ایمنتم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اس کی تفسیر میں حضرت صاحب تفسیر مظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے نماز کے لیے باندھی، روایت جو نے نقل کی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ پیچھے، نماز کا سلام پھیرا، دعا ہوئی، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حالت نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ نہیں سمجھا، مسکرانا سمجھتے ہیں جی، آواز پیدا ہوگی نا، ہنستا یاد نہیں جی، نہیں، مسکرانے میں خالی لب کھلتے ہیں، آواز نہیں آتی، اسے کہتے ہیں مسکرانا، تبسم کرنا، اور جس میں آواز پیدا ہو اسے کہا کہتے ہیں، جس میں آواز نکلے۔ اب صحابہ پیچھے ہے، آپ ہی نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب آگے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے، مقتدی جان سکتا ہے جی؟ نہیں جان سکتا نا، اور صحابی پوچھ رہے ہیں حضور سے کہ آپ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو ان کو کیسے پتا چلا کہ امام صاحب مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے ہنسا نہیں تھا، حضور مسکرا رہے ہیں، اور صحابی پوچھ رہے نماز کے بعد کہ آقا آپ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ صحابہ کی توجہ تو جھک جھک کے حضور کا چہرہ تو نہیں دیکھتے تھے؟ ہاں ظاہر بات ہے، جب تک آدمی جھک کے امام صاحب کو نہیں دیکھتا نا تب تک امام صاحب کا مسکرانا نظر نہیں آتا۔ ذرا سوچیں
اللہ ان لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، خاص طور سے تبلیغی جماعت، دیوبندی جماعت، یہ جو جماعتیں ہیں انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھ بھی دیا ہے اور لکھ کے وہ تو مر گئے، آج بھی کتابیں وہ چھپ رہی ہیں، مارکیٹوں میں مل رہی ہیں، بک رہی ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچو، ان کا عقیدہ دیکھو کہ نماز میں خیال آئے تو نماز فاسد ہو اور وہاں چھپ چھپ کے دیکھے تو فاسد نہ ہو۔ صحابہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، صاحب تفسیر مظہری لکھ رہے ہیں کہ سرکار سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مسکرا کیوں رہے تھے، مطلب یہ کہ صحابی رسول آپ کا چہرہ تکتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کو تکنا ہی تو عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرفان نے کہا اس بات کو، غالباً حضرت بلال کی شان میں جو قصیدہ لکھا ہے، ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دین ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز ان کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ذرا دیکھیں ایک بار کیا کریں، یہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز ان کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری اور انہی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، انہی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اب صحابہ کا تو یہ عقیدہ کہ حضور کو دیکھنا ہی ہماری عبادت ہے، مگر آج 14ویں صدی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیال بھی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز کامل ہوتی ہے، نماز اکمل ہوتی ہے۔ اور ایک نے ایک اور جگہ پر کہا ہے، ڈاکٹر ایک بار دیکھیے، لوگ کہتے ہیں نا یہ ہمارا جو عقیدہ ہے تو بریلوی والوں نے دیا ہوا، یہ تو اعلیٰ حضرت کا مولانا احمد رضا کا دیا ہوا ہے، بھائی ڈاکٹر اقبال بریلوی کا رہنے والا نہیں ہے، ڈاکٹر اقبال اعلیٰ حضرت کا شاگرد بھی نہیں ہے، ڈاکٹر اقبال اعلیٰ حضرت کا مرید بھی نہیں ہے، حد یہ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دوست بھی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد کا ایک قریبی تعلق ان کے ساتھ تھا، اعلیٰ حضرت کی اس نے کتابیں کچھ پڑھی، بہرحال مگر مومن تھا، ایمان والا تھا، تو ایمان والے کا وہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے وہی ایک مومن کا عقیدہ ہے۔ نماز کے لیے اقبال کیا کہتا ہے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یا رسول اللہ تیرے نقش پاکی تلاش کی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ کتنا بلند شعر کہہ دیا ہے، مجھے کام کیا ہے رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یہ سجدہ کیا رکوع کیا میں کیا جانوں، یا رسول اللہ آپ کا نشانی قدم میں ڈھونڈتا رہ گیا اور لوگوں نے اسے نماز کہہ دیا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا عشق ہے۔ میرا صحابی رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھائی آپ نے نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام نماز میں بھی حضور کا دیدار کیا کرتے تھے، حضور کو دیکھنا عبادت ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا، سرکار نے فرمایا ہاں میں اس لیے مسکرایا کہ میں نے جب دعا کی تھی نا کہ اللہ فرشتوں کی جماعت کو میرے گناہوں کی مدد کے لیے بدر میں اٹھا، تو فرشتے آ گئے، ہماری مدد کی، جنگ پوری ہو گئی، دشمن بھاگ گیا، جنگ میں ہمیں کامیابی ملی۔ تو فرشتوں نے یہ سمجھا، خاص طور سے جبریل جو کمانڈر تھے، کہ کام جس کام سے آئے تھے وہ کام تو ہو گیا، جنگ میں فتح ہو گئی، چلو ہم سارے فرشتے نکلے، ہم نماز میں مصروف ہو گئے۔ جب یہ فرشتوں کو لے کر آسمان پر چڑھے تو آسمان کے دروازے بند، آسمان کے دروازے بند، جبریل نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کیا بات ہے، کہا دروازہ کھولو، کہا نہیں کھلے گا، کہا میں جبریل ہوں، کہا چاہے جو ہو دروازہ نہیں کھلے گا، کہا میں جبریل ہوں، وجہ کیا ہے، کہا رب کا فرمان ہے اگرچہ جبریل ہو دروازہ نہیں کھلے گا۔ حضرت جبریل گھبرا گئے کیونکہ ابلیس کا حال پہلے دیکھ چکے تھے کہ آخر مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، آخر میرے لیے دروازہ بند ہونے کا مطلب کیا، عرض کی باری تعالیٰ آخر یہ دروازہ بند کیوں؟ رب نے فرمایا جبریل واپس کیوں آ گئے،
کہ مولا کام تمام ہو گیا، جس مقصد سے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، واپس آئے۔ فرمایا کیا تمہیں جنگ جتوانے بھیجا تھا؟ جنگ میں فتح دلوانے تمہیں بھیجا تھا؟ کہ جنگ کی فتح و نصرت کے لیے میں تمہارا محتاج تو نہیں نہ ہوں؟ اگر میں چاہتا تو زمین پھٹ جاتی، سارے دشمن اندر اتر جاتے، میں چاہتا تو آسمان سے پتھر برسا دیتا، میں چاہتا تو آسمان سے آگ کی بارش کرا دیتا اور سارے کے سارے جل کے بھسم ہو جاتے۔ کہا جبریل تجھے جنگ میں کامیابی دلانے نہیں بھیجا، زبان مصطفیٰ کی لاج رکھنے بھیجا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا فرشتے بھیج تو بھیجا تھا، تو جس کے کہنے پر تجھے بھیجا اس کی اجازت لے کے آئے ہو کہ بغیر اجازت آئے ہو؟ یہ ہے وہ بات، کیونکہ یہ اجازت نہیں انہوں نے لی تھی، جانتے ہو، ایسے ہی نکل گئے، سمجھا تھا جس کام سے گئے تھے وہ کام پورا ہو گیا، اب وہاں پہ چلو۔ اللہ نے فرمایا نا، جب تک میرا مصطفیٰ اجازت نہ دے میدان چھوڑ کے آنا کر، اگر بغیر اجازت آؤ گے تو تمہارے لیے کبھی دروازے نہیں کھلیں گے۔ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، واپس جبریل آئے۔ اب حضور نے جو بات بیان فرمائی، حضور یہ کہتے ہیں کہ وہ میں نماز میں تھا، جبریل سامنے آگے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر، چونکہ نماز میں تھا تو مجھ سے اشاروں میں کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے میں جاؤں کیا؟ اللہ اکبر۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں مسکرایا اور مسکرا کر میں نے اشارے میں کہا جبریل سمجھ میں آیا کہ میں کون ہوں؟ یہ ہمارے آقا کی ذات ہے، سب سے اعلیٰ مولا، سب سے اعلیٰ مولا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اونچوں سے اونچا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ آپ کو مسجدوں